دوست یار بیٹھے گپیں لگا رہے تھے تو ملک مدثر ڈوگر صاحب نے کہا کہ چلو یار کھانا کھانے چلتے ہیں، تو ہم آگے چائے خانہ، اور یہاں پر آتے ہی دیکھا سیکی کی محفل اپنے عروج پہ تھی۔ شام کے وقت بیٹھنے کے لیے سب سے اچھی جگہ ہے چائے خانہ۔ غزل انجوائے کرتے کرتے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب یہ 40 منٹ گزرے اور ہمارا کھانے کا جو آرڈر ہے وہ آ گیا۔ آج ہم نے آرڈر کیا تھا ان کا باربیکیو فیملی پلیٹر اور ساتھ اپنی پسندیدہ افغانی کڑھائی۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بھائی کا تو یہ ماننا ہے کہ رج کے کھپو یعنی محنت کرو، رج کے کھاؤ تے بے ہوش ہو کے انسان جب تو گوشت کھور رہا ہے اسے چٹنیاں اچار وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ یہ سبزیاں دالیں اناج کے بعد چٹنی اچار ایجاد کیے گئے تاکہ یہ کھانا جو ہے حلق سے نیچے اتر سکے۔ گوشت کے ہوتے تو ایسی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھے کھانے کے بعد ایک ایک کپ اچھی چائے ہم پہ واجب ہو چکی تھی، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ چائے انگلش ٹی ہاؤس جا کر پیتے ہیں۔ انگلش ٹی ہاؤس کے انگریزی ماحول میں ہم دیسی لوگوں نے جا کر اپنی محفل سجائی۔ آپ کو پتہ ہے کہ چائے میں یہ خاصیت موجود ہے کہ چائے پینے سے پہلے اور چائے پینے کے بعد ہم دو مختلف انسان ہوتے ہیں۔ ربیع الاول کے بابرکت مہینے کا چونکہ آغاز ہو چکا ہے، تو اس کے بعد ہمارا موضوع تھے ہمارے نبی وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخر میں حافظ عارف صاحب سے ریکویسٹ کی کہ وہ دو چار نعتیہ اشعار سنا کے کونین ہوئے جگمگ جگمگ، اب چاند خدا کے آتے ہیں، اب چاند خدا کے آتے ہیں، ہم کر کے چراغاں اپنے گھر آمد کا جشن مناتے ہیں۔